سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہ ایک خاتون کی تصویر بھی پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو چل رہی۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسے ایمرجنسی نمبر دیے ہوتے ہیں، جیسے 15 بتایا جا رہا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے، لیکن اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ 15 پہ بھی کال کی اور پولیس نہیں آئی۔ اور یہ جناب واقعہ چناب نگر سے اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی اکا دکا کیس ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑتا ہے اور اس عورت کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا، زبردستی زیادتی کی گئی، لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے۔ جو چناب نگر رہوا کی پولیس ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میڈیا پہ اس طرح کی خبریں چلنے کے باوجود اتنی نڈر وہاں کی پولیس ہے۔ ایف آئی آر کٹوانا ہر شہری کا حق ہے جس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، لیکن غریب کا حق نہیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے باوجود جو چناب نگر رہوا ایس ایچ او ہے، وہ صاحب بہادر، کیونکہ ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ تگڑی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ مالا لی ہے، تو جناب پھر ایف آئی آر بھی نکالتے۔ اور یہ عورت جو ہے مجبور ہو کے سوشل میڈیا پہ ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، شاید اس کا خاوند ہے یا کون، لیکن یہ آواز جو ہے مریم جو بڑی بڑی بڑکیں لگاتی ہے، بڑے بڑے وہ کہتی ہے جی یہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ وہاں پہ تبدیلی آئی ہو۔ آپ دیکھ لیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے، لوگوں میں ڈر خوف کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایسی ویڈیو جو سارا دن خود مریم صاحبہ ٹک ٹاک بنوانے میں لگی ہوتی ہے، مریم اورنگزیب بھی ٹک ٹاک بنانے پہ لگی ہوتی ہے، یہ سب شوقین ہے اس چیز کی، ان کی نظر سے یہ خبریں نہیں گزرتی، یہ نیوز نہیں گزرتی کہ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ وہاں کے جو ڈی پی او ہے، جو ڈی ایس پی ہے، جو بھی ہے، یا پاکستان پنجاب کے جو آئی جی ہے، ان کی نظر سے بھی یہ چیزیں نہیں گزرتی۔ وہ بھی ایس ایچ او کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کیوں سوشل میڈیا پہ ویڈیو جو آئی ہے اور ابھی تک آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، بجائے ایف آئی آر کاٹنے کے ایسے غریب لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے۔ مزید یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد پریشانی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ حالات آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہاں پہ جو حالت بنی ہوئی ہے چناب نگر رہوا کی، کتنے دن ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ اقصی چوک میں جو بندہ فائر کر کے بھاگ گیا تھا، ابھی تک یہ پولیس اس کو نہیں پکڑ سکتی، اندازہ لگا ہے، ابھی تک اس کی کوئی معلومات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ہمیں نہیں ملی۔ بڑے آپ دیکھیں تو ان کے زندگی کے رہن سہن دیکھے، ان کے کھابے شابے دیکھے، جیسے بہت بڑا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا، اور خود ہی یہ جناب رپورٹیں شائع کر دیتی ہے 50% جرائم میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ 2 نمبر ملک، 2 نمبر فراڈ، اے ٹو زیڈ فراڈ۔ کوئی چیز آپ کو وہاں پہ حالات جو ہوں گے، نہ قوانین خالص ملیں گے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز خالص ملے گی، نہ کوئی پولیس والا خالص ملے، ملاوٹ، پیسے دے کے رشوت دے کے یہ لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ذرا چناب نگر پولیس کے سارے بندوں کا ریکارڈ نکال لے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرٹ پہ وہاں پہ پہنچا ہوگا۔ چنیوڑ کے نکال لیں، وہ بھی نہیں ایسا ہوگا۔ یہ آپ کے فیصل آباد چلے جائے، وہ بھی یہی لات ہو۔ تو جن لوگوں نے رشوت دے کے کام کے لیے اپنے لیے بندوبست کیا ہوتا ہے، سارا پھر کوئی دوسری پارٹی مل جائے تو وہ پھر بادشاہ بنانے کی شکل میں آتے ہیں۔ تو آئی جی صاحب دیکھ لیں اپنے پنجاب کے، ان کے کارنامے دیکھ لیں، اس سے پہلے جو آئی جی تھا ڈاکٹر، اس کے کارنامے دیکھ لیں۔ خبروں میں یہ اسی طرح بتائیں گے جو ان کی خبریں ہوتی ہیں کہ بہت ہم پنجاب میں تبدیلی لا رہے ہیں، بڑی ترقی ہوگی، بہت ہم نے وہاں پہ بلے بلے کی ہوئی، مگر دیکھا جائے کوئی ایسی تبدیلی وہاں پہ نہیں آئی، کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ عوام کو آج تک صرف ایک سہولت نہیں دے سکے کہ وہ ایف آئی آر آسانی سے کٹوا لے۔ وہاں پہ آپ کو یہ چنیوڑ کا علاقہ
2-4 خواتین کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دی, ہم گھر گھر جائیں گے, کیا لینے جائیں گے, پتہ نہیں کیا لینے جائیں. یہ اکثر ایسے کہ وہ پتہ نہیں وہ یہ تیسمار خان کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں. وہ کیا کہتا تھا, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں. یہ حالت اس ایریا کی ہو چکی ہے, اور شرم نہیں آتی انسان کو. چلو دیکھتا ہے یار سوشل میڈیا پہ لوگ لان تان کر رہے ہیں, کوئی ان کے بچے ہی دیکھتے ہیں, وہی بتاتے ہوں کہ پاپا آپ کے اوپر آج لعنت پڑی ہے, آپ نے اس عورت کی FIR نہیں کاٹی. کوئی فرق نہیں پڑا. بشرم جیسے خود ویسے ماں باپ ویسی اولاد, سب بشرم. کل ہی میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار وہ شہباز شریف کے ساتھ جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا, اس کی شکل دیکھنے والی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی. وہ کہتا کیا فرق پڑتا ہے, یہ بشرم قوم ہے, بشرم لوگ ہیں, ان میں کیا کون سی تبدیلی آئی. وہ تو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں, جس طرح ایران کی غیرت مند قوم ہے, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر یہی ہمارے حالات ہوتے تو لیڈرشپ جیل میں, وہ جس طرح آج بھی عمران خان جیل میں بیٹھا ہو, آپ آواز تو اٹھائیں امریکہ کے خلاف. آپ اٹھا سکتے ہے, آپ کی اوقات اتنی. وہ ایران ہی ہے جو بیانات دیتا ہے. آپ کے تو بیان بھی دے دیے جائیں, خواجہ آصف جیسے تو دوبارہ اس کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے. یہ حالت بنا دی ہوئی ہے قوم کی. کتنے آپ ڈرپوک ہے, وہاں سے آپ اندازہ لگائے کتنے خبروں میں آپ بہادر مانتے ہیں, اشتہاروں میں بہادر مانتے ہیں. یہ اشتہار پیسے دے کے چلائے جاتے ہیں. یہ جی اس طرح کا بندہ نہیں آ رہا. اچھا جی 76 سال سے اس طرح کے کئی ہے, ہر ایک کو آپ کہتے تھے آنا. آج بھی ایک FIR کٹوانے کے لیے عورت کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑتا. یہ حالت ہے اس ملک کی. ادھر تو بڑی شرم آتی ہے کہ یار یہ کہاں چلا گیا, کیا حالات ہیں. اور وہاں پہ جس طرح لوگوں کو عدل و انصاف کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں, در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. FIR اگر کاٹی بھی جائے گی, میں نے کئی دفعہ کہا, اس کے اندر ایسی نرم شرطیں رکھتی جائیں گی, بعد میں وہ لوگ ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے, بعد میں اور لوگوں کے عورتوں کے ساتھ وہ اسی طرح کا ریپ کا کوئی نہ کوئی کام ڈالتے رہے, جب تک وہ کسی بڑی پارٹی کی عورت کے ساتھ, یہ میں الفاظ نہیں لے, پولیسا لوگ میں سے کسی کی عورت کے ساتھ کریں گے, پھر اس کی شامت آئے گی. یا کسی MNA ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, اس کی, لیکن ان کی ضرورت نہیں, ان کو پتا یہاں سے یہ پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. اور کئی بیچارے پولیس والے بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا ہو جاتا ہے, ان کی رپورٹ بھی نہیں لکھی جاتی. تو یہ تو حالت ہے. تو چنیوٹ ہو, لالیاں ہو, ایک اور میں خبر دیکھ رہا تھا, ایک اور عورت نے کیس کیا, وہاں FIR درج کرائی ہے, درخواست دی ہے, پتہ نہیں. وہ کہتی میرے ساتھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ میں گھر میں کھیلی تھی, اس طرح کا کوئی مضمون تھا, مجھے اب یاد نہیں چلا. ابھی 2 دن پہلے وہ بھی خبر ہمارے پاس آئی. تو یہ علاقہ جو ہے ابھی تک پتہ نہیں اب یہ خاتون کہاں سے ہے, چمنا آباد سے ہے, کہاں سے, اس کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کسی دیہات سے ہے. لیکن کوئی بھی ہو, جب آپ کے پاس عدل کے لیے ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو عدل مہیا کرے. یہ نہیں کہ آپ کو ہڈی ڈال دی جائے تو آپ کو چوسنی شروع کر دیں اور اسے معاملے کو بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے, شاید ہمارے پروگرام دیکھ کے کہ ان کو سمجھ آ جائے, کوئی عقل آ جائے, کوئی شعور آ جائے. بڑا مشکل کام ہے. جب بچپن سے آپ کو گڑتی 2 نمبر طریقے کی دی ہوگی, مرنے تک پھر آپ 2 نمبر کام کرتے رہیں. آپ پولیس میں ہو جائیں, آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں, آپ کے یہی حالات رہے کہ آپ تو دل ہی نہیں اپنے اندر لا سکتے. آپ کو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں. آپ کون سے یورپ میں یہاں آپ کے تو لوگ یورپ میں آ کے دیکھ کے بھی جاتے ہیں کہ یہ اچھے یہ بلاور یہاں پڑا ہوا ہے, اس کو پتا بھی ہے, مگر اس کے باوجود وہاں جا کے وہ اس کو پتا کہ آگے پیچھے میرے کافی پبلک مل جائے گی, غلام لوگ آگے پیچھے بھاگیں گے, مجھے کیا لوڑ ہے اپنی پڑھائی جو ہے جو میں پڑھا ہوا ہے اس کا کوئی ان کو بتانا ہی خود, اچھا ان کو بھی نہیں بتانا, خود کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے. ایک ہمارا نانا تھا, وہ مر گیا, پھانسی دے دیا, ابا ڈاکٹر ہے اور ڈاکو ہے, ڈاکٹر خیر ہے, وہ پوری فیملی کی موجیں لگی. تو یہ حالات ہے جناب اس ملک کے, اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ آپ کو عدل
کہیں سے مل سکے. لیکن ہمارا کام ہوتا ہے آواز اٹھانا. چینل کو سبسکرائب کر